الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 3 کی تمارین کو بھی مکمل کر لیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس ویڈیو میں سبق نمبر 4 کو شروع کریں گے. سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم جلدی سے کچھ ریویژن کر لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اس کورس کے بہترین نتائج حاصل کریں تو پھر آپ کو ان ریویژنز کو ہرگز اسکپ نہیں کرنا ہوگا اور میرے ساتھ اونچی آواز میں انہیں دہرانا بھی ہوگا. تو چلیے سب سے پہلے منفصل ضمائر کو دہرا لیتے ہیں. چلیے بولیے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. دوبارہ بولیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. اب الحمدللہ ہم سبق نمبر 4 کو شروع کرنے والے ہیں. یہ سبق انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہت آسان ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی کافی زیادہ ماضی مضارع کی پریکٹس کر چکے ہیں. چلیے ابھی ہم پھر کچھ ضروری افعال کی گردانیں دہرا لیتے ہیں. پہلے ہم فعل ماضی کی گردان بنائیں گے اور پھر فعل مضارع کی، کیونکہ ابھی ہمیں فعل مضارع کی کچھ مزید پریکٹس کرنی ہے. تو پھر جب ہم سبق نمبر 9 پر پہنچیں گے تو ہم پہلے سے ہی فعل مضارع بنانے میں مہارت حاصل کر چکے ہوں گے اور فعل مضارع کی اسناد کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہو چکا ہوگا. ہم نہ صرف ان کو پڑھتے ہوئے ہر قسم کی پریشانی سے بچ سکیں گے بلکہ ہم انہیں پڑھتے ہوئے انجوائے بھی کریں گے. چلیے اب فعل ہے ذہبا. پہلے ہم اس کے فعل ماضی کی گردان کو دہرائیں گے. تو چلیے بولیے. ذہب، ذہب، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. اچھا تو ہوا کے لیے کیا آئے گا؟ ذہبا. ہیا ذہبت. انا ذہبتو. انتا ذہبتا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اس ذہبتو اور ذہبتا کے فرق کو سمجھیں. ذہبتو یعنی میں گیا اور ذہبتا یعنی کہ تم گئے. اچھا نحنو کے لیے کیا آئے گا؟ ذہبنا. اچھا میں ذرا جان کے ذہبنا کو کھینچتی ہوں تاکہ آپ ذہبنا اور ذہبنا کے فرق کو محسوس کریں. نارملی اتنا نہیں کھینچا جاتا.
اچھا، ہم ذہبو، ہن ذہبنا. اچھا، اگر میں کہوں الاخوۃ ذہبو، النساء ذہبنا، الاولاد ذہبو، البنات ذہبنا. چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہیں. میں اردو بتاؤں گی اور آپ نے اس کی عربی بتانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی مجھے کہنا ہے تم گئے. ایک مذکر کو میں کہہ رہی ہوں کہ تم گئے، تو اسے عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ ذہبتا. وہ گیا، ذہبا. اچھا، وہ گئی. اکیلی مؤنث کو میں کہہ رہی ہوں وہ گئی، ذہبت. اچھا، تم سب گئے. مذکروں کو میں کہہ رہی ہوں تم سب گئے، ذہبتم. اچھا، تم سب خواتین گئیں، ذہبتن. تم گئی. اکیلی لڑکی کو میں کہہ رہی ہوں تم گئی، ذہبتی. وہ سب گئے. بہت سے مذکروں کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ سب گئے، ذہبو. میں گیا، ذہبتو. ہم سب گئے، ذہبنا. اچھا، وہ دو مذکر گئے، ذہبا. وہ دو خواتین گئیں، ذہبتا. تم دونوں گئیں، ذہبتما. تم دونوں مذکر گئے، ذہبتما. اب یہاں پہ دیکھیں کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے مثنیٰ کے لیے ہم ذہبتما ہی استعمال کریں گے. یہ دونوں سیم ہوتے ہیں. اب اگر ہمیں یہ سب اچھی طرح سمجھ آ چکا ہے تو اب ہمارے لیے یہ سبق نمبر 4 جو ہے نا، یہ حلوہ پوری بن جائے گا، یعنی کہ بہت آسان ہو جائے گا. تو چلیے اب ہم فعل مضارع کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں ہم اب آہستہ آہستہ افعال کے ابواب پر شفٹ ہو رہے ہیں. اب ہم ان کے ابواب کو بھی سیکھ رہے ہیں، اور ان ابواب کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سادہ سی نظم کو بھی یاد رکھیں. کون سی؟ فتح دم نصر ینصر، یعنی کہ اس باب کے فعل ماضی کے عین کلمہ پر فتح ہوگی اور فعل مضارع کے عین کلمہ پر دمہ ہوگی. فتح و دمین کا یہ مطلب ہے. فتح کسرن ضرب یضرب. فتح و کسرن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کے فعل ماضی کے عین کلمہ پر فتح ہوگی اور مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہوگی. اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ ضرب یضرب میں ماضی میں یہ را تھا اور مضارع میں یہ ری میں بدل گیا. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر کہتے ہیں فتح و کسرن. فتحتانی، فتحتانی، فتح یفتح. فتحتانی کا مطلب ہے 2 فتحیں، یعنی کہ ماضی مضارع دونوں کے عین کلمہ پر فتح ہوگی. تو چلیے اس نظم کو دوبارہ پڑھیں. فتح دم نصر ینصر، فتح کسر ضرب یضرب، فتحتانی، فتحتانی، فتح یفتح. چلیے بھی ایسا کرتے ہیں کہ ان ابواب کے بھی کچھ افعال کی فعل مضارع کی گردان بنا لیتے ہیں. ماضی میں تو ماشاءاللہ ہم ماہر ہو گئے ہیں نا. چلیے اب اس کے مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں. دراصل اب ہم اپنی پریکٹس کا رخ جو ہے نا وہ ابواب کی طرف موڑ رہے ہیں. تو سب سے پہلا فعل ہے درسا.
درسا کے معنی ہے اس نے پڑھا. یہ باب نصرہ سے ہے. اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں درسا یدرسو ہوگا. اس کے مضارع کے عین کلمہ پر دمہ آ جائے گی. تو چلیے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس کے 5 in your pocket بنا لیتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا یدرسو، تدرسو، تدرسو، ادرسو، ندرسو. چلیے ابھی ترتیب سے اس کی پوری گردان بناتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا یدرسو، یدرسانی، یدرسونا، تدرسو، تدرسانی، یدرسنا، تدرسو، تدرسانی، تدرسونا، تدرسینا، تدرسانی، تدرسنا، ادرسو، ندرسو. چلیے اب فعل ہے دربا یعنی کہ اس نے مارا. تو یہ باب کیسے ہوتا ہے؟ دربا یدربو. تو چلیے پہلے اس کے 5 in your pocket بنائیں. یدربو، تدربو، تدربو، ادربو، ندربو. چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کی پوری گردان ترتیب سے دہرا لیتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا یدربو، یدربانی، یدربونا، تدربو، تدربانی، یدربنا، تدربو، تدربانی، تدربونا، تدربینا، تدربانی، تدربنا، ادربو، ندربو. چلیے اب ہے فعل غسلا. غسلا کے معنی ہیں اس نے دھویا. تو اگر میں کہتی ہوں کہ یہ بھی باب دربا سے ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ غسلا یغسلو ہوگا. فعل مضارع میں اس کے عین کلمہ پر کسرہ آ جائے گا. تو چلیے اب اس کی فعل مضارع کی مکمل گردان کو ترتیب سے دہرا لیتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا یغسلو، یغسلانی، یغسلونا، تغسلو، تغسلانی، یغسلنا، تغسلو، تغسلانی، تغسلونا، تغسلینا، تغسلانی، تغسلنا، اغسلو، نغسلو. چلیے اب فعل ہے فتح یعنی کہ اس نے کھولا. تو باب فتح کیسے ہوتا ہے؟ فتح یفتح. ماضی مضارع دونوں کے عین کلمہ پر اس میں فتح ہوتی ہے. چلیے اب اس کی پوری گردان دہراتے ہیں. یفتح، یفتحانی، یفتحونا، تفتح، تفتحانی، یفتحنا، تفتح، تفتحانی، تفتحونا، تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا، افتح، نفتح. اگلا فعل ہے سألا یعنی اس نے مانگا، اس نے سوال کیا. یہ بھی باب فتح سے ہے یعنی کہ سألا یسألو. ماضی مضارع دونوں کے عین کلمہ پر فتح ہوگا. چلیے اب اس کی گردان بناتے ہیں. یسألو، یسألانی، یسألونا، تسألو، تسألانی، یسألنا، تسألو، تسألانی، تسألونا، تسألینا، تسألانی، تسألنا، اسألو، نسألو. پھر فعل ہے قرأ یعنی کہ اس نے پڑھا. یہ بھی باب فتح سے ہے. ماضی مضارع دونوں کے عین کلمہ پر اس میں بھی فتح ہوگی. تو یہ ہو جائے گا قرأ یقرأ. تو چلیے شروع ہو جائیں. یقرأ، یقرآنی، یقرؤنا، تقرأ، تقرآنی، یقرأنا، تقرأ، تقرآنی، تقرؤنا، تقرئین، تقرآنی، تقرأنا، اقرأ، نقرأ.
چلیے اب ہم اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر سبق نمبر 4 کی ابتدا کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس سبق میں فعل ذہبا کی صرف فعل ماضی کی اسناد ہی آئیں گی، مضارع نہیں آئے گا۔ ہم اس میں اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ فعل ذہبا کی مختلف اسناد یعنی کہ فارمز کو جملوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دراصل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم مختلف فائلوں کے لیے مناسب اسناد کا انتخاب کیسے کریں گے، یعنی کون سے فائل کے لیے کون سی فارم آنی چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس سبق میں ہم یہ بھی دہرائیں گے کہ ابو کا جب سوال میں کوئی کہے گا نا تو جواب ہم ابھی سے دیں گے، ابو کا جواب میں ابھی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سوال میں امو کا یا امو کی ہونا تو اس کا جواب بھی ہم امی سے دیں گے۔ پھر اگر سوال میں اخواتو کا ہو تو ہم جواب میں اخواتی لکھیں گے۔ اسی طرح اخوتو کا کے جواب میں ہم اخوتی لکھیں گے۔ یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، یعنی کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ تمہارے بھائی کیسے ہیں تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم جواب میں کہیں گے میرے بھائی ٹھیک ہیں۔ ہم جواب میں پھر واپس تمہارے بھائی تو نہیں لکھیں گے نا، جواب ہم دے رہے ہیں اس لیے ہم کہیں گے کہ میرے بھائی ٹھیک ہیں۔ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے ابھی سبق نمبر 4 کی ابتدا کرتے ہیں۔ عربی زبان سیکھنے والے اکثر اسٹوڈنٹس سوال کرتے ہیں کہ آخر ماضی مضارع کی ان گردانوں کو آسانی سے کیسے یاد کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ بہتر ہوگا کہ آپ ان کو انگلی کے اشاروں سے یا اپنی انگلیوں کے پوروں پر یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی محسوس کرتے جائیں کہ آپ جو اسناد یاد کر رہے ہیں ان میں فاعل کہاں ہے۔ جیسے ذہبا میں فاعل مستتر ہے اور ذہبتو میں یہ تو اس کا فاعل ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ ہر باب کے کم از کم 2 افعال کی گردانوں کو ضرور بہت ہی پکا یاد کر لیں، پھر اس کے بعد باقی گردانوں کو بھی باری باری ریپیٹ کرتے جائیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ان کو دہرا لیا کریں تو یہ آپ کے ذہن میں خوب اچھی طرح بیٹھ جائیں گی۔ بہرحال ریپیٹیشن از دا کی، جتنا آپ انہیں دہرائیں گے اتنے ہی ماہر ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے ابھی سبق نمبر 4 کو کھول لیں۔ یہاں پر لکھا ہے الدرس الرابع، یعنی کہ چوتھا سبق۔ رابع، اب ہم اسے سمجھ سکتے ہیں نا؟ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آرڈینل نمبرز کون سے ہوتے ہیں عربی زبان میں اور ہم انہیں کیسے بناتے ہیں۔ تو یہ الرابع بھی آرڈینل نمبر ہے، اسے عربی میں ہم عدد ترتیبی کہتے ہیں، اور یہ الفاعلو کے وزن پر بنائے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ عدد ترتیبی ہمیشہ نعت کے طور پر آتے ہیں، اور نعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ معرفہ نکرہ میں، جینڈر میں، جمع واحد میں اور اعراب میں منوط سے میچ کریں۔ جیسے کہ یہاں پر یہ دونوں مذکر ہیں، معرفہ ہیں، مرفوع ہیں، واحد ہیں، اس لیے ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الرابع الدرس کی نعت ہے۔ تو الدرس الرابع کا مطلب ہو گیا چوتھا سبق۔ یہ سبق ماموں بھانجے کے درمیان ایک ڈائلاگ پر مبنی ہے، ایک ماموں ہے اور ایک اس کا بھانجا ہے، ٹھیک ہے؟ یوسف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم، اور ابراہیم جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکا یا خالی۔ اس اہلاً و سہلاً و مرحباً کو ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، اسے ہم بک 3 میں پڑھیں گے۔
فی الحال ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں. اس کا انگلش میں ہم ترجمہ کریں گے کہ ویلکم ٹو یو، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہم کریں گے خوش آمدید. تو چلیے اب اس یا خالی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، اصل لفظ ہے خالن. اردو میں ہم خالو جو ہے خالہ کے ہسبینڈ کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. عربی زبان میں خالو جو ہے وہ خالہ کے بھائی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ماموں کو کہتے ہیں. اب یہاں پر اس یا خالی کو دیکھیں. یہ یا کیا ہے؟ یہ حرف و ندا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. حرف و ندا کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے. جیسے محمدن جو ہے وہ یا کے آنے کے بعد یا محمدو میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح سے حامدن یا کے آنے کے بعد یا حامدو میں تبدیل ہو جائے گا. تو اصل لفظ ہے خالن. اس سے پہلے جب یا آ گیا تو اس نے اسے خالو میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، اس کی تنوین کو ختم کر دیا. اور اگر یہاں پر یہ یا نہ بھی ہوتا نا، تب بھی ہمیں اس خالن کی تنوین کو ختم کرنا پڑتا، کیونکہ ہم نے اسے مضاف بنانا ہے، اور مضاف میں نہ آ سکتا ہے نہ تنوین. تو اب ہم نے اسے مضاف بنانا ہے، اور یا متکلم کو اس کے آگے مضاف الیہ کے طور پر لکھنا ہے. تو یہ یا متکلم کیا کرتی ہے؟ اس کے کیا کرتوت ہے؟ اس کے یہ کرتوت ہیں کہ یہ اپنے سے پہلے آنے والے حرف کے اعراب کو کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے. تو اب یہ کیا کرے گی؟ خالو کے اس دمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دے گی. تو اس طرح یہ بن گیا یا خالی، یعنی کہ اے میرے ماموں جان. خالو جان نہیں کہنا آپ نے. اردو میں خالو خالہ کے شوہر کو کہتے ہیں نا، اس لیے خالو کا ترجمہ ماموں کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. میں بھی اکثر تیزی سے اسے خالو کہہ دیتی ہوں. اس لیے آپ کو بھی تھوڑا محتاط ہونا ہوگا اور یاد کرنا ہوگا کہ عربی میں خالو کا ترجمہ ہمیں ماموں ہی کرنا ہے. بار بار اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے معنی ہو گئے کہ خوش آمدید ہے آپ کو اے میرے ماموں جان. کیف حالک؟ سوالیہ جملہ ہے، صرف ترجمہ کریں. آپ کیسے ہیں؟ لعلک کا بخیر. یہ لعلہ کا بخیر کیا ہے؟ چلیے اس کو انالائز کریں. لعلہ کیا ہے؟ لعلہ من اخواتی انا ہے، اور اس کے بعد جو یہ کا ہے نا، یہ اسم لعلہ منصوبن کہلائے گا. کا اگرچہ مبنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر ہمیشہ یہ فتح ہی لگائی جاتی ہے. یہ مجرور ہو کر بھی کا رہے گا، مرفوع ہو کر بھی کا ہی رہے گا، کیونکہ یہ مبنی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ لعلہ کا جو اسم ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ کا اسم لعلہ منصوبن ہے، اور بخیرن جار مجرور خبر لعلہ ہے، یعنی کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. تو اب یوسف جو ہے وہ ماموں ہے اور ابراہیم بھانجا ہے. یوسفو الحمدللہ. ہمیں پتہ ہے کہ الحمد مبتدا ہے اور للہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ اللہ کا شکر ہے یا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ کے یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. آگے ہے این ابو کا یا ابراہیم. اب یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، اس لیے صرف اس کا ترجمہ کریں، یعنی کہ اے ابراہیم تمہارے ابو کہاں ہیں؟ ابراہیم ذہب الی السوق. وہ مارکیٹ گئے ہیں یا بازار گئے ہیں. تو ابراہیم کہتا ہے، یعنی کہ بھانجا کہتا ہے ذہب الی السوق. اس جملے کو دیکھیں، اس جملے میں فعل کہاں پر ہے؟
جی ہاں، ذہبہ. یہ ذہبہ جو ہے یہ فعل ہے، اور پھر اس کا فاعل کہاں پر ہے؟ دیکھیں، ذہبہ کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس کا فاعل مستتر ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ روٹ ورڈ میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا. چلیے، اگر اس کی جگہ یہ جملہ اس طرح ہوتا، ذہب ابی الی السوق، تو اب اس جملے میں مجھے بتائیے کہ فعل کہاں پر ہے؟ جی ہاں، یہ ذہبہ فعل ہے، اور فاعل، اب ہم فاعل کو مستتر نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے بعد یہ ابی آ گیا ہے. ابی دراصل ابو جمع یا متکلم ہے. دیکھیں، اصل لفظ ہوتا ہے ابن. اب ہم نے اسے مضاف بنانا ہے تو یہ ابو میں بدل جائے گا. پھر جب ہم مضاف الیہ کے طور پر یا متکلم اس کے بعد لگائیں گے نا، تو پھر یہ یا متکلم جو ہے نا، یہ پھر اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گی. یہ ابو کے اس دمہ کو کسرہ میں بدل دے گی، تو یہ ہو جائے گا ابی. تو اب ہمیں پتہ ہے نا کہ اس ابی میں ابو جو ہے نا وہ مرفوع ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. اب ہمیں فعل کے بعد ایک مرفوع اسم جملے میں مل گیا نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ابو فاعل ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ. اور الی السوقی اسے بس جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں گے. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ جب جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، اور اگر کوئی مرفوع اسم موجود نہ ہو تو پھر ہم فعل کے اندر موجود یا چھپے ہوئے فاعل کو ہی فاعل قرار دیں گے. تو اب یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ ذہب الی السوق میں ذہب فعل ہے اور فاعل مستتر ہے و تقدیرہ ہوا. یوسف، یوسف کہتا ہے وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور تمہاری امی کہاں ہے؟ ابراہیم، اب ابراہیم جواب دیتا ہے ذہبت الی خالتی زینب. اب دیکھیں، پہلے ابو کے لیے ذہبہ آیا تھا نا کیونکہ وہ مذکر تھا. اب امی کے لیے ذہبت آیا ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے. تو اب یہاں پر ہے ذہبت الی خالتی زینب. چلیے اس کو انالائز کرتے ہیں. اس میں فعل کہاں پر ہے؟ یہ جو ذہبہ ہے نا، یہ فعل ہے. تو کیا یہ تا فاعل ہے؟ جی نہیں، یہ تا تانیثی ہے اور یہ کبھی فاعل نہیں ہو سکتی. اسے ہم کہیں گے کہ یہ تا تانیثی ہے. اچھا، تو پھر فاعل کہاں ہے؟ تو اب اس جملے میں ذہبت کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ فاعل مستتر. اور ذہبت میں کون سی ضمیر مستتر ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہیا کی ضمیر. تو ہم کہیں گے فاعل مستتر و تقدیرہ ہیا. اور پھر یہ الی خالتی کو دیکھیں، یہاں پر اصل لفظ تھا خالتن. ٹھیک ہے، خالہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خالتن. تو اب یہ الی کیا کرے گی؟ اس کی دمہ کی تنوین کو کسرہ کی تنوین میں بدل دے گی، اسے مجرور کر دے گی. لیکن چونکہ یہاں پر ہم نے اسے مضاف کے طور پر لانا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مضاف میں نہ ال آ سکتا ہے اور نہ تنوین، اس لیے ہم اس کی تنوین کو بھی ختم کر دیں گے اور یہاں پر ایک کسرہ کو رہنے دیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم جب مضاف الیہ کے طور پر یا متکلم لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا خالتی. اچھا، یہاں پر ایک مزے کی بات ہے کہ اس یا متکلم نے خالتی کو مجرور نہیں کیا، یہ پہلے سے ہی مجرور تھی. کیوں تھی؟ الی کی وجہ سے. تو یہاں پر الی جو ہے یہ حرف جر ہے، خالتی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے. اور پھر زینبہ کیا ہے؟
اور اس پر یہ فتح کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیا یہ منصوب ہے؟ جی نہیں. زینبو چونکہ ممنوع من الصرف ہے، جسے اردو میں ہم غیر منصرف کہتے ہیں، تو یہ ممنوع من الصرف ہے، اس لیے یہ جب مجرور بھی ہوتا ہے نا پھر بھی اس پہ فتح آتی ہے. اب یہاں پر یہ زینبا جو ہے یہ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ خالتی کا بدل ہے اور خالتی یہاں پر مجرور ہے. اچھا، یہ بدل جو ہے نا جس اسم سے بنتا ہے اسے ہم مبدل منہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ خالتی اس کا مبدل منہ ہے، اور چونکہ یہ یہاں پر مجرور ہے اس لیے ہم زینبو کو بھی مجرور کر دیں گے، اور چونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے اس لیے یہ مجرور بالفتح ہوتا ہے، یعنی کہ مجرور ہونے کے باوجود اس پر فتح آتی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ زینبو، زینبا، زینبا، منصوب ہونے پر بھی اس پر فتح آئے گی اور مجرور ہونے پر بھی اس پر فتح آئے گی. یعنی کہ وہ میری خالہ زینب کی طرف گئی ہیں. آگے ہے یوسف و این اخوتک، اور تمہارے بھائی کہاں پر ہیں؟ ابراہیم ذهبوا الی الجامعۃ. اب اس جملے کو دیکھیں، اس میں فعل کہاں پر ہے؟ ذهبوا، جی ہاں یہ فعل ہے، اور فاعل یہ اکیلا واو ہے، اسے واو الجماعت کہتے ہیں. یہ اکیلا فاعل ہے، یہ الف فاعل نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، اسے فی الحال چھوڑ دیں. تو فاعل یہاں پر یہ واو ہے، اور الی الجامعۃ جار مجرور، یعنی کہ وہ یونیورسٹی گئے ہیں. یوسف و این اخواتک، اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ ابراہیم ذهبنا الی المدرسۃ، وہ اسکول گئی ہیں. اب اس جملے میں فعل کہاں ہے؟ جی ہاں ذهب، اور فاعل یہ نہ ہے، اور الی المدرسۃ کو ہم کہیں گے جار مجرور ہے. اسے جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں، کیونکہ جملہ فعلیہ میں ہم نے فعل اور فاعل کو تلاش کرنا ہوتا ہے. باقی چیزیں متعلق کہلاتی ہیں، جیسے یہ جار مجرور ہے نا، یہ جار مجرور ادھر ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل میں جملہ فعلیہ میں ہمیں فعل اور فاعل کو تلاش کرنا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. آگے ہے یوسف اما ذهبت الی المدرسۃ اليوم. اب یہاں پر آ الگ ہے، ما الگ ہے. یہ ما حرف و نفی کے طور پر آیا ہے، تو سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اس کا صرف ترجمہ کریں گے. تو یہاں پر آ کا مطلب ہوگا کیا، ما کے معنی ہے نہیں، ذہبتا کا مطلب تم گئے، الی المدرسۃ اسکول کی طرف، اور الیوم آج. ٹھیک ہے، سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اسے اینالائز نہیں کریں گے. یعنی کہ کیا تم آج اسکول نہیں گئے؟ ابراہیم جواب دیتا ہے بلا ذهبت و رجعت. بلا کے معنی کیا ہوں گے؟ کیوں نہیں، آف کورس، یقیناً بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ذهبت و رجعت. اب اس ذهبت کو دیکھیں، یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے. اس میں ذهب فعل ہے اور تو فاعل ہے، یعنی کہ میں گیا تھا، و حرف عطف ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اور. رجعت میں رجع فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا جملے میں اس کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو فاعل ہے. اچھا، پھر آگے ہے بعد الحصۃ الاولی. بعدہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے. الحصتی یہ کیا ہے اور یہ مجرور کیوں ہے؟ ظرف کے بعد جب کوئی مجرور اسم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس ظرف کا مضاف الیہ ہے.
تو یہ الحصتی اس بادہ کا مضاف الیہ ہے۔ اچھا، تو پھر یہ الاولی کیا ہے؟ یہ الاولی جو ہے یہ الحصتی کی نعت ہے۔ دیکھیں نا، دونوں میں ال آیا ہے اور دراصل یہ دونوں مجرور ہیں، لیکن اولا ایک ایسا اسم ہے کہ اس کے آخر والے اعراب نہیں لگائے جاتے، ٹھیک ہے نا؟ اقصا، اولا، مستشفی، ان کے آخر میں کوئی بھی اعراب نہیں لگایا جاتا، چاہے یہ مرفوع ہوں، منصوب ہوں یا مجرور، ان کے آخر میں کوئی اعراب نہیں لگائے جاتے۔ ہم جملے کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو یہ یہاں پر مجرور ہے، یہ الحصتی کی نعت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ الحصتی مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے انہوں نے الاولی لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحصتی مؤنث ہے نا، تو الاولی بھی مؤنث ہے، دونوں سیم ہے نا، نعت منوط ہے نا، اس لیے۔ تو اس پورے جملے کا ترجمہ یہ ہوگا، بلا کیوں نہیں، ذہبتو میں گیا تھا، ورجعتو اور واپس آ گیا ہوں، بعد الحصۃ الاولی پہلے حصے کے بعد۔ اسکول میں جو ایک ہاف ریسیس سے پہلے ہوتا ہے اور ایک ریسیس کے بعد ہوتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں فرسٹ ہاف کے بعد واپس آ گیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو تفصیل سے بلا اور اولا کے بارے میں بتایا تھا، اور الحمدللہ ابھی یہ دونوں الفاظ ہمارے سبق میں آ گئے ہیں۔ ابھی ہمیں انہیں سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم انہیں اچھی طرح تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو یوسف کہتا ہے، لماذا رجعتا، تم کیوں واپس آ گئے یا تم کیوں لوٹ آئے؟ ابراہیم، رجعت لأننی مریض، یہاں پر رجعت جو ہے اس میں رجع فعل ہے اور تو فاعل ہے، پھر آگے ہے لأننی مریض۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لی الگ ہے اور انا الگ ہے۔ انا کیا ہے؟ من اخواتی انا ہے، یہاں پر لی حرف جر ہے اور انا اخواتو انا میں سے ہے۔ یہ لی انا کوئی اخواتو انا نہیں ہے۔ اور پھر یہ نی جو ہے یہ اس کا اسم انا منصوبن ہے اور مریدن خبر انا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے انا و اخواتو انا کو پڑھا تھا، وہ کون کون سی تھی؟ اخواتو انا میں کانا، انا، لاکنہ اور لعلہ، انہیں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور لیتا کو ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری اخواتو انا ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس لسٹ میں اخواتو انا میں لأنا شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، خالی انا ہے۔ تو جب لأنا آئے گا تو ہم کہیں گے لی حرف جر ہے اور انا اخواتو انا میں سے ہے۔ تو اس پورے جملے کے معنی ہو جائیں گے، رجعتو میں واپس آ گیا، لأننی مریض اس لیے کہ میں بیمار ہوں۔ تو لأنا کے معنی ہو جائیں گے اس لیے کہ، انگلش میں اس کے معنی ہو جائیں گے بیکاز۔ آگے ہے یوسف، لا بأس، اذهبت الی طبیب۔ اب یہاں پہ دیکھیں لا باسا جو ہے یہ عربی زبان میں جب کسی بیمار کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں۔ انگلش میں ہم اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ may no harm come to you، اور اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو کسی مصیبت سے بچائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کسی مریض کو دیتے ہیں۔ تو لا بأسا یعنی کہ کوئی پریشانی نہیں، یعنی اللہ آپ کو کسی پریشانی سے بچائے۔ اذهبت الی طبیب، کیا تم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو؟
دیکھیں طبیبین جو ہے نا یہ نکرہ ہے، اس کا ترجمہ ہم ایک ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں. اور ہم اس جملے کو یوں کہتے ہیں نا اردو میں، تم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو؟ تو ابراہیم کیا جواب دیتا ہے؟ نام ذہبتو، ہاں میں گیا تھا. اب یہ ذہبتو میں ذہب فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہے. الحمدللہ ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا ہے. چلیے اب اس کی تمارین پر چلتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے. سوال نمبر 1 ہے این ذہب ابو ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم کا ابو کہاں گیا تھا؟ تو ہماری بک میں اس کا جواب کیا تھا؟ ذہب الی السوق. سوال نمبر 2 ہے وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ، اور اس کی امی کہاں گئی تھی؟ تو اس کا جواب ہوگا ذہبت الی خالتہ زینبہ. آگے ہم زینبہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر نہ بھی لکھیں تو درست ہے. اب ہماری بک میں لکھا تھا ذہبت الی خالتی زینبہ، لیکن وہ ابراہیم جواب دے رہا تھا. اب ہم جب ابراہیم کے بارے میں بات کریں گے تو ہم خالتی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے خالتی ہی. اب دیکھیں نا، اصل میں ہونا چاہیے تھا خالتی ہو. تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہو کی اس ضمیر سے پہلے اگر یا کسرہ آ جائے تو یہ ہو ہی میں بدل جاتی ہے. یہ پوائنٹ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس لیے اب ہم یہاں پر لکھیں گے ذہبت الی خالتہ، یعنی کہ وہ اس کی خالہ کی طرف گئی تھی. زینبہ بھی ہم آگے لکھ سکتے ہیں، خالہ کا اگر نام مینشن کرنا چاہیں تو ہم زینبہ بھی لکھ سکتے ہیں، نہ بھی لکھیں تو ٹھیک ہے. تو ان سوالوں میں سے تیسرا سوال ہے متی رجع ابراہیم من المدرسۃ. اب چونکہ سوال ابراہیم کے بارے میں ہو رہا ہے اس لیے ہم کیا جواب دیں گے؟ رجع بعد الحصۃ الاولی. اب ہم رجعتو نہیں کہیں گے، رجعتو کا مطلب میں لوٹا، اور رجع کا مطلب ہوگا وہ لوٹا، وہ واپس آیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پہلے حصے کے بعد لوٹا تھا، واپس آیا تھا. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.